ما تكسبون وما تأتيهم من خير يأتي ربهم إلا كانوا عنها معرضين وقد قلبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباءهم كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في القرآن وقال الذين كفروا إن هذا إلا شيء مبين قالوا لولا أنزل فيه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي فيه الأمر ولو جعلناه ملكا لجعلناه وللبسنا ما يلبسون ولقد ستهدي برسل من قبلك فآخروا منهم يستغفرون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ اور سورہ مائدہ ہے، اس کا یہ آخری رکوع ہے. اگر سورت کے اعتبار سے دیکھا جائے 16واں رکوع ہے، پارے کے اعتبار سے 6واں رکوع ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. وَإِذْ جب بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کریں اس واقعے کو، تو اس وقت کو یاد کریں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کہ جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے علیہ السلام، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ کیا آپ تھے جنہوں نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی اتخذونی کہ مجھے آپ بنا لیں، مجھے پکڑ لیں. یعنی کہ کیا مطلب؟ مجھے اللہ کہہ لیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ دیں اور مجھے پکڑ لیں. وَأُمِّيَ اور میری والدہ کو. ٹھیک ہے نا، الہینی یعنی ہم دونوں کو اپنا الہ بنا لیں، معبود. لا الہ تو الہ اور یا نون لگا دے تو ڈبل ہو جاتا ہے. میں نے آپ بتایا تھا نا، الف نون یا یا نون لگ جائے نا وہ چیز ڈبل بن جاتی ہے. الہینی ہم دونوں کو الہ بنا لیں، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. کیا آپ نے لوگوں کو یہ تعلیم سکھائی تھی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے. حالانکہ اللہ جانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ اللہ خوب جانتے ہیں ہر بات. وہ نبی ہیں، ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. قال تو اب کیا ہوگا کہ آپ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق مجھے یہ لائق نہیں ہے، میری شان کے بھی یہ مطابق نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی حاصل نہیں ہے. یعنی خود یہ بات ہی جو ہے نا حیرانگی کی ہے. یہ اس طرح کی بات ہے کہ وزیر اعظم کہے کہ مجھے سرکاری نوکری میں چپڑاسی لگوا دو. بھائی وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہے وہ تو بہت ہائی فائی ہے، اور کہاں چپڑاسی، تو وہ تو لاکھوں چپڑاسیوں سے اوپر ہے. تو نبی جس کو اللہ نے خصوصی درجہ دیا ہے اور فضیلت بخشی، نبی بنا دیا، نبوت دے دی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. اور پھر علم دے دیا اللہ نے، اپنی محبت دے دی، اپنا علم دے دیا. پھر اللہ نے ان کو حکمت دے دی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اندر روح ڈالنے، ایسے معجزے دے دیے بڑے بڑے. تو وہ اتنی گری ہوئی بات کریں گے، اتنی چھوٹی بات کریں گے کہ بھائی اللہ کو چھوڑو، مجھے اور میری ماں کو پوجنے لگ جاؤ، الہ بنا لو. یہ خود سوچنے کی بات ہے. قرآن نے ایک دوسری جگہ پہ یہ بات کہی ہے. تو انہوں نے خود جواب دے دیا لیس لی بحق، یہ تو ہمارے لیے حق ہی نہیں ہے یہ بات کرنا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یا اللہ ان کنت قلتہ فقد علمت
اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو اس کا ضرور علم ہوتا، اور آپ تو جانتے ہیں یا اللہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ اس کا ضرور علم ہوتا، آپ تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا؟ انک انت علام الغیوب، بلا شبہ آپ ہی غیب جاننے والے ہیں، غیب تو آپ کے علاوہ کوئی بھی علم نہیں رکھتا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے اللہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک ان پر گواہ رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، پھر تو میں ان پر نگراں نہیں ہوں، میں جب تک تھا میں ان کو صحیح راستے پہ ہدایت کرتا رہا، دعوت دیتا رہا، لیکن جب میں یا اللہ آپ کی طرف آ گیا، آپ نے مجھے پہلے آسمان پہ بلا لیا، مجھے وہاں آپ روزی روٹی بھی دیتے ہیں، اور قیامت کے سے پہلے آخری امت میں لوٹ کر ایز امتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آؤں گا بھی، تو اس کے بعد رقیب آپ تھے، یعنی کہ آپ نگراں تھے، میں نہیں تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، آپ کی علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں فإنک انت العزیز الحکیم، تو آپ سب پر غالب ہیں، خوب حکمت والے، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی کا فائدہ ملے گا، سچائی فائدہ دے گی۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، انہی کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو اللہ یہ تمغہ دے دیں اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا، اب ان کے متعلق کوئی بھی چرب زبانی نہیں کر سکتا، زبان نہیں چلا سکتا کہ صحابہ ایسے صحابہ ویسے، کوئی نہیں کہہ سکتا، وہ خود ہی ویسا۔ پھر للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمان و زمین اور ان کی درمیانی چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ یہ یہاں تک ہمارے پاس سورہ مائدہ مکمل ہوئی، اب ایک رکوع اگلا سورہ نام کا ہم نے پڑھا، سورہ نام شروع ہو رہی ہے، یہ قرآن کی 6ٹھی سورت ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے درس قرآن میں سے بتایا بھی تھا۔ تو اب سورہ انعام کا شان نزول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کفار نے دیکھ لیا کہ یہ رسول، یہ نبی تو اپنے مشن سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم نے کتنی کوششیں کر لی، ان کے اصحاب کو ہر طریقے سے تنگ کر لیا، اذیتیں دے دی، تکالیف میں ڈالا، ان کو تکلیفوں میں ڈالا، لیکن یہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے پھر ایک پیشکش خطرناک قسم کی یہ کری کہ پھر ہم آپ سے ایک پیشکش آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے جو خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ لے لیں، بھلے آپ ویسے لینا چاہیں، اپنے نکاح میں کرنا چاہیں، جو آپ کی مرضی، جو لڑکی آپ بولیں، اور جو ان سی سرداری آپ کو چاہیے، جس اچھے سے اچھے بڑے قبیلے کی، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، جتنا مال آپ کو چاہیے ہم سب ملا کر آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کام چھوڑیں بس۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف سے نا پھر اللہ نے اس صورت میں جواب دیا۔ تو سورۃ الانعام مکیہ، 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، وجعل الظلمات والنور، تاریکیوں سے اس نے اجالا بنایا، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی نکال کے دکھائی، اور روشنی سے اندھیرے میں اس کو تبدیل کر کے دکھایا، بے جان سے جاندار کو بنایا، جاندار سے بے جان کو بنایا۔ اب دیکھیں
کیسے اللہ کی قدرت ہے، کیسے وہ ہر چیز کو کر کے دکھا دیا. اور انسان کی عقل اگر تھوڑا سا سوچے نا تو مان جائے، عقل بھی مان جائے، لیکن وہ بس نہیں مانتا، انسان خود انکار کر دیتا ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی بے جان چیز ہے بظاہر. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لیتے ہیں. حالانکہ ایسے زبردست رب جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، جیسا امتوں نے اپنے نبیوں سے فرمائشیں کی وہ کر کے دکھا دیا اللہ نے. لیکن فرمائے پہلے ہی بتا دیا بھائی یہ ہو جائے گا، پھر اگر نہیں مانو گے تو پھر حجت تام ہو جائے گی، پھر تمہیں عذاب ملے گا، پھر ماننا پڑے گا لازمی. تو یہی بات ہے. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا، پھر موت کا ایک وقت مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اس کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے نا؟ عندہ، اس کے پاس. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. تو یہ حیرت کی بات ہے. تو موت یقینی آنی ہے، جس طرح زندگی یقینی آئی ہے. اللہ نے دے دیا تو یہ یقینی ہو گئی. نہیں ملتے، ہم دنیا میں نہیں آتے، نہیں زندہ ہوتے تو پھر زندگی یقینی نہیں ہوتی ہماری. تو اب تو مل چکی تو زندگی بھی یقینی ہو گئی، اور موت تو پھر یقینی ہے. اگر حق تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق دیا تھا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی، پھر آپ کی مرضی ہے. ایز یو وش، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کی مرضی ہے. تو نبی علیہ السلام تو بے چین تھے اپنے رب سے ملنے کے لیے اور جانا ہی چاہتے تھے. تو انہوں نے اس آپشن کو اویل نہیں کیا، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے منتخب نہیں کیا. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ تو ہے جو سب کچھ آسمان و زمین میں ہے. آسمان میں بھی جو کچھ ہے، زمین میں بھی ہے، وہ سب اسی کا ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، چھپی ہوئی جتنی بھی چیزیں اور کھلی ہوئی جتنی بھی چیزیں وہ سب کو جانتا ہے. سب کا حساب کتاب، تمام افعال کا اس کو معلوم ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس رب کی نشانیوں میں سے جو نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا، نبیوں کو ان کے امتیوں نے مختلف نشانیوں کے لیے کہا. جیسے اونٹنی نکالنے کو کہا، انہوں نے نکال دی. پھر منع کر دیا بھائی اب یہ عزت والی ہے، رحمت والی ہے، برکت والی ہے، اس کو تنگ نہیں کرنا، چھیڑنا نہیں. قوم نے اسی کے پیر کاٹ دیے. بتاؤ کہ یہ کیسے نکل آئی؟ نکلتے گھاون اونٹنی نکلی، بچہ بھی دیا اس نے، دودھ بھی دے رہی ہے دبا کے. یعنی کہ اتنا تو پوری بستی کی جانور دودھ نہیں دیتے تھے جتنا وہ اکیلے ان کو سیراب کر رہی ہے. لیکن وہ بس انسان ہے نا. تو جو نشانیاں کی دی اللہ نے، اس سے بھی انکاری ہو گئے. سب سے بڑی قرآن دیکھیں کتنی بڑی نشانی ہے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، پھر جب ان کے پاس حق قرآن پہنچا تو انہوں نے کیا کیا؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جھٹلا دیا ان قریب ان کے پاس اس حق کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں، ایسی قومیں ہیں جو گزری ہیں، ان کو ہم ہلاک کر چکے ہیں. قوم عاد آئی، اس نے کہا کیسی کی تیسی، ہماری جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. ہم نے دیکھو پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کر کے محلات سجا لیے، ایسے سخت گھر بنائے جو آج بھی نہیں بنا پا رہی ہے. اتنی جدید مشینریاں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حیران ہے کہ اہرام مصر بنا کیسے، اتنے بڑے بڑے پتھر اوپر پہنچے کیسے. تو بھائی وہ قوم ایسی تھی، ان کو کوئی مشینری تھوڑی چاہیے تھی. ایک ایک بندہ پتھر اٹھا اٹھا کے لے جاتا تھا، جو درختوں کو اکھاڑ کے پھینک دے ایک ہاتھ سے. کھجور کا درخت جو سخت ہوتا ہے، جس کی جڑیں زمین میں پختہ ہیں، اور اس کی مشابہت ہے انسان کے ساتھ، جیسے انسان کی عادات ہے وہی اس کی عادات ہے.
اگر انسان کا آپ گلا خدا نخواستہ کاٹ دیں مر جاتا ہے. اس کا بھی جب تک گلا نہیں کٹے گا نا اوپر سے یہ نہیں مرتا. باقی آپ سب کاٹتے رہیں, جڑیں کاٹ دیں, تنے کاٹ دیں, شاخیں کاٹ دیں, سب کاٹ دیں, لیکن اگر اس کا سر نہیں کٹا تو نہیں مرے گا. اس کو آپ پانی میں ڈال دیں, انسان کو پانی میں ڈالیں مر جائے گا, اس کو ڈالیں مر جائے گا. عام درخت ڈالیں وہ اور تیزی سے بڑھے گا اس کو تو پانی زیادہ چاہیے. انسان کا ملاپ ہوتا ہے, اس کا بھی ملاپ ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھل نہیں دے گا, کھجور دے گا ہی نہیں. صحابہ کرتے تھے, نبی علیہ السلام نے طریقے بتائے اور وہ پھر طریقہ سمجھایا کہ اور اچھے طریقے سے کرو, اس طریقے سے کرو. تو اس طریقے سے کرتے تھے. کتنی اس کی اقسام ہے, جیسے انسانوں کی نسلیں کتنی ہیں, تو پیدائش ہے, سارا کچھ سلسلہ اس کے اندر ہے. انسان سے ملتا جلتا درخت ہے, اس کو اکھاڑ کے ایک ہاتھ سے پھینکتے تھے. تو یہ اللہ کی قوم سمود آئی, وہ ٹیکنیکل قوم تھی, بڑے بڑے اس نے ایسے بڑے بڑے ڈیم بنائے, ان ڈیموں کے اوپر گھر بنا لیے. ابھی تو ڈیم نہیں بن رہا ہے, ڈیم کے لیے کتنا پیسہ جمع کیا تھا کھا گئے سارا. تو بہرحال ڈیم بنائے, اس کے اوپر گھر بنائے, کوئی زمین نہیں چھوڑی, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, اور طاقت کا جو ہے نا نشے میں آ گئے. اور اتنا مطلب روزی روٹی اتنی تھی, کہتے تھے کہ ہزاروں سال اگر اللہ رب ہمیں نہ بھی دے نا, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی روزی روٹی ہزاروں سال کی ہے. ایسے انہوں نے مطلب لیولز کے اندر ہواؤں میں کھیتیاں بنائی ہوئی تھی. یہ تو آج بھی نہیں ہے. اب چائنا نے کچھ شروع کی ہیں چیزیں کہ مطلب آپ گھروں کے اندر بھی جو ہے نا ہر چیز اگائیں. یہ اب آئی ہیں چیزیں, انہوں نے وہ تو بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, صدیوں کے پروگرام تھے. اللہ نے جو ہے چوہوں کے ذریعے ان کی بنیادوں کو کٹوا دیا, اور ایسے تباہ ہوئے, ہلاک ہوئے کہ تم مطلب خدائی کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تم زیادہ طاقتور ہو گئے. ابھی تمہیں بتاتے ہیں. تو ایک چوہے کے ذریعے اللہ نے جو ہے نا چوہوں کی فوج سے بیڑا غرق کرا دیا. نہیں, قوم سمود میں ہوا تھا یہ, جو بڑی مشہور قوم تھی, یہ تکنیکی انہوں نے بڑی وہ کر لی تھی. قوم سبا بھی ہے, وہ بھی اس کے زمانے میں ہاں جڑی بھی آئی. ہاں, تو اس طرح کی جو ہے نا قوموں کے واقعات ہوئے, بڑے بڑے واقعات ہیں قوموں کے. تو یہی اللہ نے بیان فرمایا کہ کیا تم ان کی بربادی نہیں دیکھتے, وہ ہلاک ہو چکے جنہیں ہم نے دنیا میں قوت دی تھی, وہ جو تمہیں نہیں دیے, اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارش برسائی اور ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. وہ ہلاک ہوئے اپنے ناشکری کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے, ان کے گناہوں کے سبب وہ ہلاک ہو گئے. مِن بَعْدِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. ان کے بعد دوسرے لوگوں کو ہم نے پیدا کر دیا. فرعون تو بنی اسرائیل کا زمانہ بڑا لمبا چلا ہے, اس میں ہزاروں نبی آئے. یعنی کہ ہاں, یعنی کہ جو اگر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش آئے ہیں, تو اس میں سے یوں سمجھیں کہ 70-80% تو بنی اسرائیل کے اندر آئے, پہ در پہ ایک ایک وقت میں. بعض مرتبہ کئی 100 انبیاء کام کر رہے ہوتے تھے, اپنے علاقہ وائز محنت کر رہے ہوتے, ایک وقت میں کئی نبی موجود ہوتے. اور بنی اسرائیل ہی بڑی نخرے والی قوم تھی. تو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی تحریر اتار دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ بھی لیتے, تو پھر بھی کفار یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. سحر کہتے ہیں جادو کو, مبین کہتے ہیں کھلا ہوا. یہ تو کھلا جادو ہے, کہاں سے پتہ نہیں آپ نے لکھ لیا. حالانکہ خود پتہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ وہ سارے خزانے, علم کے خزانے کھول دیے اور خود کہیں سے پڑھا لکھا نہیں. تو یہ تو آپ کی شان تھی حیران کر دینے والی کہ بھائی آپ کے پاس تو فلانی چیز نہیں اور آپ نے بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. اور کفار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ساتھ باڈی گارڈ ہوتا. کوئی اگر الٹی بات بولتا تو اس کو ایک رکھ کے جو ہے گولی فائر کرتا. اور نبی علیہ السلام کے لیے
बेवकूफ थे, गार्ड फरिश्ता होता कोई साथ में, अरे भाई उस नबी के लिए तो दरख्त, चरिंद परिंद, जमीन, हवा, आसमान, पहाड़, हर कोई तैयार था उनकी हिफाजत के लिए। और खुद कहा पहाड़ों ने जबान से, जबान हाल से, हवाओं ने, फिजाओं ने कहा या रसूल अल्लाह आप अभी इजाजत दें, ये इनको ऐसी की तैसी कर देते हम। तो नबी को फरिश्ते की क्या जरूरत थी, वो तो जो चीजें जाहिरी मौजूद थी वो उनके साथ थी, पूरा निजाम अल्लाह का उनके साथ था, अल्लाह उनके साथ थे। लेकिन उन्होंने इसको पसंद नहीं किया ना, उन्होंने बोला नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। वलो अंज़लना मलकन लक़ुदियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून, फरिश्ता क्यों नहीं इनके साथ उतारा गया, अगर हम फरिश्ते उतार देते तो मामले का फैसला ही हो चुका होता, फिर उन्हें कोई मोहलत ही नहीं मिलती, कोई मोहलत नहीं दी जाती। अगर फरिश्ता इनके कहने में उतार देते ना, पता चल जाता फिर। वलो जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, और अगर हम फरिश्ते को रसूल बनाते तो यकीनन उसे इंसानी सूरत में भेजते, फिर उन्हें वही शुबा होता जो ये अब कर रहे हैं। फिर उलट बोलते कि कोई इंसानों में से नबी क्यों नहीं बनाया, अगर अल्लाह फरिश्ता इंसान बना के भेज देते जिसके अंदर गुनाह का कोई मादा ही ना होता, जो शादी भी नहीं करता, ना उसकी कोई औलाद होती, ना उसके यहाँ औरतें होती, ना वो इंसानों के दुख दर्द को समझ सकता था, ना एहसासात जज्बात उसके अंदर होते, तो वो कैसे समझता, क्योंकि इसको वो समझेगा जिसके अंदर होगा। एक हमारे यहाँ का नाबालिग बच्चा बलूगत की चीजें नहीं समझ सकता, जब तक बालिग नहीं होगा आप वो 10 दफा बोलता रहे नहीं मुझे समझाएं, आप उसको समझा दें उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ना, क्योंकि वो चीज उसके अंदर सलाहियत नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ने इनको इंसानों में से, बशर में से भेजा, ताकि वो सिफात होंगी तो वो अच्छे से समझा सकेंगे। वलक़द इस्तहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अब क्या है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक एक सेकंड आखिरी आयत है। हाँ जी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा आपसे पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया जा चुका है, मगर इन मजाक उड़ाने वालों पर वही अजाब मुसल्लत होकर रहा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो ये आपसे पहले भी ये आदी लोग हैं, ये आपके साथ पहली दफा नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरी तकालीफ है ना, ये सब नबियों की आप तकालीफ को जमा कर लेना तो वो ज़्यादा है। नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफें ज़्यादा है, क्योंकि ये हकीकत है, एक आम आदमी को थप्पड़ मारना और एक वजीर आजम को थप्पड़ मारना, बादशाह को, फर्क है ना जमीन आसमान का। तो नबी अलैहिस्सलाम की जो शान है, तो अगर उन पर छोटी सी भी तकलीफ आएगी तो वो औरों के मुकाबले में ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि आपका रुतबा मर्तबा ज्यादा है। तो इस वजह से तमाम नबियों के सरदार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ेंगे साथ में